الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ یہاں پر ہم استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں استعمار کا جو نفوذ ہے یا اس کا جو غلبہ ہے اس کے استحکام میں جو چیزیں بہت زیادہ جیسے مؤثر تھیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک تو طاقت تھی، وائلنس اس کو کہتے ہیں، جس کو جیسے توپ کہا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دو چیزیں اور تھیں، وہ تعلیم اور زبان۔ یعنی ایک تو ڈسٹرکشن تھی نا جو انہوں نے کی ہے، یعنی انسانوں کو مارا ہے اور روایتی اداروں کو تہس نہس کیا ہے، یعنی جو ڈی کنسٹرکشن انہوں نے کی ہے ایک تو وہ کیا، اور اس کے ملبے پر انہوں نے پھر ایک نئی تعمیر کی۔ جو اسٹیبلشمنٹ وہاں پر ہوئی اس کا ایک پہلو تو سیاسی تھا جس کا تعلق براہ راست طاقت سے تھا، اور ایک پہلو اس کا ثقافتی کہہ لیں، تہذیبی کہہ لیں۔ اس میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعلیم بہت غیر معمولی چیز ہے، اور پھر زبان کا بڑا اثر۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے کچھ اقدامات کیے، اور بار بار لارڈ میکالے کا وہ اقتباس سامنے آتا ہے، وہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر خود برٹش پارلیمنٹ کے اندر دو گروپس تھے، ایک اورینٹلسٹ تھے اور ایک اینگلیکنز تھے۔ اورینٹلسٹ یہ کہتے تھے کہ لوکل جو زبانیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، تعلیم جو ہے وہ مقامی زبانوں میں، اور دو الفاظ استعمال ہوتے رہے، ایک مقامی زبان اور ایک دیسی زبان ہے۔ یعنی مقامی زبان سے مراد اصلاً فارسی ہے اور ضمناً اردو ہے، اور دیسی زبانوں سے مراد جو ہے وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ مرہٹی ہے، تیلگو ہے، مدراسی ہے، یعنی یہ لوکل زبانیں، اور جس کو وہ مطلب بولیاں بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ زبان ہے اور ایک بولیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب جو ہیں جیسے اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو آپ جو ہیں وہ زبان نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسے یہ بولیاں ہیں اور لوکل چیزیں۔ پچھلی مرتبہ بھی یا اس سے پچھلی مرتبہ یہ سوال آیا تھا کہ بھئی وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مقامی زبان کو استعمال کیا جائے یہاں کے لوگوں کو تعلیم اور تہذیب سکھانے کے لیے، علم اور تہذیب سکھانے کے لیے۔ تو اس کا ایک جواب آج ہم کچھ اقتباسات پڑھیں گے، اس میں بھی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ مڈرنٹی ہے یا انلائٹنمنٹ ہے، اس کی ایک بڑی قدر جو ہے وہ آزادی ہے، اور آزادی ظاہری بات ہے کہ ایک تصور ہے، وہ آزادی کنکریٹائزڈ ہوتی ہے کیپٹل کے ذریعے۔ تو فریڈم میکسیمائزیشن کا مطلب ہے کیپٹل میکسیمائزیشن۔ تو جو دو آپ سمجھ لیں شاخیں نکلی ہیں 20ویں صدی میں آ کے نمایاں ہو گئیں، کہ ایک طرف جو ہے وہ سوشلسٹ کیمپ تھا اور ایک طرف کیپٹلسٹ کیمپ تھا۔ تو بنیادی اس عقیدے میں، اس اصول موضوعہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ فریڈم ہونی چاہیے، اور فریڈم میکسیمائزیشن کے لیے کیپٹل ایکومولیشن اور میکسیمائزیشن ضروری ہے۔ اب اس کے لیے مناہج کیا اختیار کیے جائیں، طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے۔ تو جو کیپٹلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو کیپٹل میکسیمائزیشن ہے اس کے لیے انڈیویجول جو ہے اس کو امپاور کریں، اور کم سے کم اسٹیٹ کی انٹرونشن ہو، لیسز فیئر جس کو کہتے ہیں، فری مارکیٹ اکانومی، اس کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ بیسک آئیڈیا وہی تھا جو یوٹیلیٹیرینزم کا تھا کہ میکسیمم ہیپینس فار دا میکسیمم نمبر آف پیپل، یہ حاصل کرنی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جیسے پرائیویٹ پراپرٹی اور جو ہے وہ فری مارکیٹ اکانومی کے ذریعے ہوگا۔ جو سوشلسٹ کیمپ تھا، مارکسسٹ کیمپ تھا،
ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یہ جو گول ہے یہ ہم اچیو کریں گے، آپ سمجھ لیں کہ پبلک پراپرٹی یا گورنمنٹل جو ہے وہ ایک حکومتی بندوبست کے ذریعے ہم یہ کریں گے، اس کے ذریعے جو ہے یہ میکسیمم ہیپینس فار دا میکسیمم نمبر آف پیپل ہم اچیو کریں گے۔ تو ابھی ہم کچھ اقتباسات دیکھیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اصل مقصود تو ہیجمنی ہی ہے، اصل مقصود تو ثقافتی اجارہ داری ہی ہے، وہ کیسے بہتر طور پر ہوگا۔ یہاں پہ اب اقتباسات آئیں گے کہ بھئی اگر آپ انگریزی زبان میں کو استعمال کریں گے اور وہ جو آفیشلز ہیں وہ انگریزی زبان بولا کریں گے یا اس کو اختیار کر لیں گے تو ان کی ریچ بہت کم ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت چھوٹی کلاس جو ہے وہ جیسے اس کو ہم کنٹیمینیٹ کر سکیں گے۔ جبکہ اگر ہم لوکل زبانوں کو اور جو ان کی اپنی زبانیں ہیں ان کو اختیار کریں گے تو جیسے ہماری ریچ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ایک عام آدمی تک بھی ہمارے افکار جو ہیں وہ جیسے ان تک پہنچ جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ اب اس میں یعنی تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، وہاں پر جو مختلف اقدامات ہوئے، تو ایک تو جیسے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، چند تمہیدی باتیں اس کے بارے میں۔ ویسے تو اس پہ جو کتاب بہت مشہور ہے، قریب ہی لکھی گئی، انارکی کے نام سے، اور دا ریلنٹلیس رائز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی، ولیم ڈالرمپل کی کتاب ہے، بہت شورۂ آفاق کتاب ہے۔ اسی طریقے سے دو کتابیں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش امپائر، اس کے اثرات کیا ہوئے بھارت پر، ثقافتی کیا ہوئے، معاشی کیا ہوئے، معاشرتی کیا ہوئے، تہذیبی کیا ہوئے۔ اس میں جو ششی تھرور کی دو کتابیں ہیں، ایک تو ان گلوریس امپائر، واٹ دا برٹش ڈڈ ٹو انڈیا، ایک تو یہ تھا، اور دوسرا این ایرا آف ڈارکنیس اور دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ اور اس کا جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی دینی شخصیت کی طرف سے اس طرح کا جو بیانیہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ ان کی جو سوانح ہے نقش حیات کے نام سے، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے بلکہ جیسے اسٹیٹسٹکس کے ذریعے بتایا کہ کس کس طریقے سے لوٹا گیا بر صغیر کو۔ تو اس میں سے اقتباسات نکال کر عباس شاد صاحب نے الگ سے چھاپ دیے تھے کہ یعنی انگریز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، انگریز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا۔ اصل میں وہ کوئی مستقل طبع کتاب نہیں ہے، وہ ان کی سوانح میں سے اقتباسات جمع کر کے جو ہے وہ ایک کتاب بنائی گئی۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ رینیساں کے بعد اور پھر سائنٹیفک ریولوشن کے بعد ایک ایج آیا یورپ میں جس کو کہا جاتا ہے ایج آف ڈسکوری۔ اور ڈسکوری کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نا جیسے انوینشن کے معنوں میں، نہیں، اس کو کہا جاتا ہے ایج آف ایکسپلوریشن، جیسے نئی دنیاؤں کی تلاش، نئی دنیاؤں کی تلاش۔ اور دیکھیں یہ جو نئی دنیاؤں کی تلاش تھی یہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھئی خدا کی زمین ہے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور زمین کو ایکسپلور کرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ تو جیسے آپ نے نیچر کو دیکھا ایز اے ریسورس اور پہلی مرتبہ یہ تناظر آیا، اس سے پہلے یا تو وہ جیسے آپ کہیں کہ آبجیکٹس آف ورشپ تھے یا وہ سائنز آف گاڈ تھے، یعنی جو آپ سمجھ لیں ابراہیمک ریلیجنز میں نیچر یا کائنات وہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ورک آف گاڈ ہے، وہ کتاب آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو مقروء ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور ایک کتاب وہ ہے جو مرئی ہے، دکھتی ہے، نگاہوں میں سامنے آتی ہے۔ لیکن سائنٹیفک ریولوشن کے بعد پھر ایک خاص طریقے سے فرانسس بیکن وغیرہ کے بعد کائنات کو یا کائنات کی چیزوں کو ریسورس کے طور پہ دیکھا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ جو ایج آف ڈسکوری ہے، ایج آف ایکسپلوریشن ہے، اس کے مفادات جو تھے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو الارض، جو الارض و جو المال کہہ لیں آپ اس کو، کہ مال کی بھوک۔
اور اس کے حوالے سے نئے نئے جو ہے وہ علاقے جو ہیں ہم ڈسکور کریں. اور اس کا تعلق انڈسٹریل ریولوشن سے بھی ہے، ٹھیک ہے، ایج آف مشین سے بھی ہے، کہ جب مشین آ گئی، اگرچہ وہ 18 سینچری میں آیا لیکن اس وقت تک یہ عمل بھی جاری رہا کہ اب آپ جو ہے میس پروڈکشن کر رہے ہیں چیزوں کی، اور اب آپ کو بڑی بڑی منڈیاں چاہیے، اس کے لیے آپ کو بڑی جگہیں چاہیے جہاں آپ اس کو بیچیں. تو پھر مثال کے طور پہ جیسے اسٹیم انجن ہے، اور وہ جیسے جہازوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. پھر میگنیٹک کمپاس ہے، یہ نیویگیشن گویا بہت آسان ہو گئی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈسکوری آف انڈیا جس کو کہا جاتا ہے، واسکو ڈی گاما، اس کی جو ایکسپلوریشن تھی، جو پورچوگیز تھا، ایک پرتگالی شخص تھا، اور 1498 میں اس نے وہ رستہ جو ہے وہ دریافت کیا. پھر جو کولمبس کا دور ہے وہ تو بعد کا دور ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے نئی نئی زمینیں انہوں نے ڈسکور کی. اور پھر اسی میں سیٹلر کولونیلزم جس کو کہا جاتا ہے وہ آیا ہے، کہ جہاں پر وہ امریکہ کا ہوا، اس سے پہلے آسٹریلیا کا ہوا، اور وہاں کی لوکل آبادیوں کی آپ کہیں کہ اکثریت کو تہہ تیغ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ریسورسز تھے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے. یعنی مطلب آپ سمجھ لیں مسلم دنیا کہہ لیں، اس وقت کا یورپ کہہ لیں، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تمتع فی الارض کے لیے کچھ جو ہے وہ ایجادات کر رہے ہیں، کچھ کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ ہوکا تو نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے ہاں وہ ہوکا بھی نہیں تھا، یعنی وہ ہوکا کہہ لیں یا وہ ضروری تعلق بھی نہیں تھا نا چیزوں کے ساتھ. تو ایک لحاظ سے جیسے پریمیٹیو زندگی بسر کر رہے ہیں. اب وہ جو اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ ہیں، اب ان کو تہذیب یافتہ بنانا ایک لمبا پروسیس ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہاں جو لوگ جا رہے ہیں تہذیب یافتہ، اور وہ اس کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو اور نیچر کو ایک ریسورس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو اب اگر وہ جو اتنی بڑی آبادی ہے لاکھوں کی، وہ چونکہ ابھی اس تناظر میں کھڑی نہیں ہوئی، کائنات کو اس نگاہ سے دیکھ نہیں رہی، تو اب وہ تو پیراسائٹس ہیں نا. یعنی وہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں، جیسے یہ باتیں کہی گئیں کہ یہ جو ہے ریڈ انڈینز کو مارنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی مچھر کو مار دیں. یعنی مچھر ہیں، وہ نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی پروڈکٹیوٹی تو پروڈیوس نہیں کر رہے، تو ان کو مار دیا جائے. اور ایک جملہ ہے شاید بینجامن فرینکلن کا ہے کہ اے گڈ انڈین، یا واشنگٹن کا ہے، جارج واشنگٹن، اے گڈ انڈین از اے ڈیڈ انڈین. کہ گڈ انڈین ہمارے لیے کون سا ہے؟ جو ڈیڈ ہے. جو زندہ ہے وہ بار ہے ہم پر، ٹھیک ہے. تو یہی چیز جیسے آج ہمارے یہاں بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو اہل مدارس ہیں اور یہ لاکھوں بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے نکل رہے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے پیراسائٹس ہیں، کیونکہ یہ کیپٹل کا جو پورا سرکل ہے اس میں کوئی شریک ہی نہیں. اور یہ جیسے ان کا تناظر ہی وہ نہیں ہے، پیسہ کمانا ان کا مقصود نہیں ہے، اور ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ تو دیٹ ورلڈلی ہے، دس ورلڈلی ہے نہیں. تو یہ ایک بار ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان کا کیا کرنا ہے؟ تو بار بار پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا ہے. اب وہ دور تو ہے نہیں کہ اب لوکلی آپ جینوسائیڈ کریں یا ان تمام لوگوں کو جو ہے آپ ختم کر دیں، یہ تو ممکن نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایج آف ایکسپلوریشن ہے یا ایج آف ڈسکوری ہے، اس کے پیچھے بھی مائنڈ سیٹ وہی والا ہے، تسخیر کائنات والا ہے. تسخیر کائنات بئی معنی ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں یورپ میں، وہاں آپ نگاہ دوڑائیے، پہاڑوں کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، زمین کے نیچے جو مائنز ہیں ان کو دیکھیں. اور ایک یہ ہے کہ بھائی اور جگہیں بھی ایکسپلور کریں جہاں آپ کو جو ہے نئے نئے ریسورسز آپ کے سامنے آئیں، ٹھیک ہے. تو ایک معاملہ یہ. اور جیسے تجارت اور تجارتی سفر جو ہیں پھر وہ شروع ہوئے. تو 1600 میں نا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1600 میں قائم ہوئی انگلینڈ میں. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 100 کمپنیوں کا ایک کارٹل تھا. پہلی تجارتی کوٹھیاں بنائیں اور پھر اس کی حفاظت کے لیے لوکل بندے ہائر کرنے شروع کیے. یعنی لوکل بندوں میں سے ظاہر بات ہے غربت اتنی ہے کہ اب وہ پے کر رہے ہیں اور وہاں پر جیسے گارڈ رکھ رہے ہیں. تو سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے جیسے گارڈ رکھنے شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ جیسے چھوٹی موٹی انہوں نے اپنی ایک فوج سی بنا لی.
کہ بھئی تاکہ کوئی جتھا آپ پر حملہ آور ہو تو ہم جیسے اپنے مال کی حفاظت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بہت زیادہ اس کو منافع ہوا تو اور کمپنیاں بھی بنا لی، تو پھر 1700 میں 1600 میں آغاز ہوا تو 1700 میں ان سب کو مرج کر دیا گیا، ان سب کو مرج کر کے جو ہے اب اس کا نام جو ہے متحدہ ایسٹ انڈیا کمپنی رکھ دیا، متحدہ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اور پھر جو بادشاہ تھا اس نے جیسے ہوللی سوللی کہہ دیا کہ بھائی ہند کے ساتھ ہماری جو تجارت ہوگی وہ اس کے تھرو ہوگی، اور پھر گویا وہ جو کمپنی تھی اس میں سرکار کی طرف سے لوگ اپوائنٹ ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی کیا ہوا ایسا کہ 1857 کے بعد ایک دم تاج برطانیہ آ گیا، یعنی پہلے ایک کمپنی کی حکومت تھی اور وہاں پہ ایک بغاوت ہوئی، اور بغاوت کے بعد یکدم راتوں رات جو ہے وہ تاج برطانیہ کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ پہلے بھی تاج برطانیہ ہی کی حکومت تھی، لیکن وہ کیا تھی، وہ ایک سمجھ لیں کہ ٹریڈنگ کمپنی کے تھرو تھی، یعنی پہلے اس کا فیس جو تھا وہ ٹریڈنگ کمپنی کا تھا، لیکن اس میں بھی جو ہے پارلیمنٹ سے یعنی ہر 20 سال بعد یعنی اس کا چارٹر ہوتا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا چارٹر ہوتا تھا، اور وہ چارٹر برٹش پارلیمنٹ سے سینکشن ہوتا تھا ہر 20 سال بعد، اور اس میں پھر نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن شامل کر دی جاتی تھی۔ اور جو اس کا بھی جیسے ایک سمجھ لیں کہ گورنر ہوتا تھا، گورنر جنرل ہوتا تھا جو انچارج ہوتا تھا، اور پھر جو ہے وہ سرکار اپنے بندے اس کے بورڈ میں شامل کراتے تھے۔ تو جیسے ایسے صورتحال تھی، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ سرکاری ادارے ہوتے ہیں اور کچھ سیمی گورنمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے سرکار کا بھی حصہ ہوتا ہے، جیسے آج بھی بہت سی کمپنیز ہیں کہ جی 51% جو ہے سرکار کا ہے، باقی پرائیویٹ ہے، تو پبلک پرائیویٹ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ تو انیشلی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کیا تھی، وہ پبلک پرائیویٹ کی ایک پارٹنرشپ تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ 1857 کے بعد فل فلیج جیسے اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سے جیسے 1639 میں چندی گڑھ جو ہے اس کے راجہ جو کہ کرناٹک میں ایک قلعے کا حاکم تھا، اس سے ایک علاقہ خریدا جس کا نام ہے مدراس، اب جس کو چنائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مچھیروں کا، تو یہاں ایک بہت مضبوط قلعہ قائم کر لیا، اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ سینٹ جارج کا قلعہ رکھا، اور پھر بہت سے ہندو یہاں آ کر آباد ہو گئے اور گویا وہ انگریزوں کی پناہ میں آ گئے، ان کے ساتھ لین دین کرنے لگے۔ اچھا، انیشلی وہاں پر اور عالمی طاقتیں بھی تھیں، یعنی پرتگیزی بھی تھے اور اس کے بعد فرانسیسی بھی تھے، اسی لیے بلکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شاید جو آئے تھے نا وہ پونا میں آئے تھے۔ تو پونا میں آئے تھے تو وہاں کون آئے تھے، وہ پرتگالی آئے تھے۔ ابھی بھی وہاں پہ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو پرتگالی زبان بولتے ہیں اس علاقے میں، کیونکہ وہاں سب سے پہلے جو آئی تھی کمپنی وہ پرتگال کی کمپنی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر ایک عجیب سا واقعہ ہوا کہ انگلینڈ کا جو ایک بادشاہ ہے چارلز II، اس نے جو پرتگال کا جو کنگ تھا اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اور 1862 میں یہ جو بمبئی تھا نا، بمبئی کا جو شہر تھا وہ اس پرتگالی بادشاہ نے گویا جہیز میں انگلینڈ کے بادشاہ کو دے دیا۔ یعنی یہ انڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے بین الاقوامی شادیاں ہو رہی ہیں اور جہیز میں یہ علاقے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں۔ یعنی اس قدر صورتحال یعنی خراب ہو گئی ہے کہ وہاں لوکلی، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے 1857 میں کہ بھئی یہ جو شاہ عالم کا تخت ہے وہ کیا ہے، وہ لال قلعے سے پالم، یعنی جو شاہ عالم بادشاہ ہے اس کی جو جورسڈکشن رہ گئی ہے وہ لال قلعے سے لے کے پالم ایک علاقہ ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے جو آپ سمجھ لیں دہلی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ پالم میں، کہتے ہیں بس اتنی اس کی جورسڈکشن رہ گئی ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ ہوا ہے نا، کہ وہ جس کو ہمارے ہاں سینٹرل گورنمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک بحث ہے نا پوری کہ بھئی یہ کہنا کہ بر صغیر کوئی ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ایک قوم نہیں تھی، یا ہندوستانی ایک قومیت ہے، وہاں بے تحاشا قومیں رہتی تھیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر مختلف طرح کی جو ہے وہ پولیٹیکل ارینجمنٹس بھی مختلف طرح کے تھے، ٹھیک ہے، سینٹرل گورنمنٹ تھی لیکن بہت حد تک آٹونومی تھی۔ جیسے ایک خاص حوالے سے جس طریقے سے آٹومن امپائر تھی، تو جیسے کچھ خطبہ چلتا تھا اس کا اور کچھ چیزیں چلتی تھی، بنیادی پالیسی وہ دیتی تھی، لیکن باقی جو علاقے تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے نا، یعنی وہاں پہ لوکل ہی جیسے وہاں پہ لوگ تھے۔ اسی طریقے سے جیسے رومن امپائر تھی،
تو رومن امپائر میں اگر اوپر ایمپرر بیٹھا ہوا ہے تو بہت سے جس کو جو ہے راجواڑے کہا جاتا ہے، تو برٹش امپائر میں بھی راجواڑے تھے اور وہاں لوکل لوگ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. تو انڈیا کی صورتحال بھی زیادہ تر یہی رہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور پورے ہندوستان میں اس کا سکہ چلتا ہو اور اس کی حکومت قائم ہو، یہ بہت کم ہوا ہے. اور ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مستقل انویژنز ہوتی رہی، مختلف جگہوں سے لوگ آتے رہے ہیں اور جو ہے وہاں سے بھی آئے ہیں، اپنا یہ جو افغانستان سے بھی آئے ہیں، پھر یہ جو سارا آپ کا جو رشین سٹیٹ جن کو کہتے ہیں ماوراء النہر، وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں اور باقی سارے معاملات وہاں پر ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ چارلس ڈوم نے یہ جو شہر ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا. اس نے بادشاہ کو جہیز میں آیا اور مطلب 10 پاؤنڈ سالانہ میں بمبئی کا شہر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا. تو وہاں پر آج بھی جیسے پورٹ ہے اور بہت سے پھر یعنی وہ ایک بڑی پورٹ بن گئی، تجارتی ہب بن گیا، بہت سے ہندو یہاں پہ آ کر آباد ہو گئے. اور پھر بہت سے جو ہندو تھے انہوں نے اپنا سارا جو کاروبار تھا، کارخانے تھے، وہ سورت سے اٹھا کر وہ بمبئی میں شفٹ کر دیے، یہاں پر لے کر. پھر اسی طریقے سے شاہجہاں کے عہد میں انگریزوں نے دریائے گنگا کے کنارے ہگلی کے مقام پر بھی ایک کوٹھی بنائی. انگریز کے عہد میں انہوں نے اورنگزیب کے عہد میں 3 گاؤں اور خریدے. پھر اسی میں سے ایک گاؤں اس کا نام تھا کالی گھاٹ، اور یہ وہی مقام ہے جس کو آج جو ہے وہ کلکتہ کہا جاتا ہے، کیلکٹا. اور کلکتہ جو ہے وہ بنگال میں ہے نا، بنگال کا جو ہے جیسے آپ کہیں کہ مرکز ہے. اور یہاں پر 1690 میں انگریزوں نے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک قلعہ بنایا جس کو فورٹ ولیم کہتے ہیں، فورٹ ولیم. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر انہوں نے ایک کالج بنایا تھا جس کا نام تھا فورٹ ولیم کالج. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ پہلے انہوں نے قلعہ بنایا جس کا نام فورٹ ولیم تھا. اس کے بعد مدراس کے جنوب میں بھی ایک کوٹھی تھی جس کو قلعہ سینٹ ڈیوڈ کہتے تھے. پھر پٹنہ میں، ڈھاکہ میں مختلف انہوں نے جو ہے وہ بنائی. تو اسی دور میں فرانسیسی بھی یہاں پر آئے، انہوں نے بھی اپنی کوٹھیاں یہاں پر بنا لی. تو پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ان کی آپس میں جنگ ہوئی، یعنی برٹشرز کی اور فرینچ کی آپس میں جنگ ہوئی تجارت کے مسئلے میں. اور پھر اس میں گویا جیسے ان کو فتح مل گئی، اور ویسے انٹرنیشنلی بھی ان کی جنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ جب ان کی معاملات جب پیچ اپ ہو گئے تو یہاں سے بھی جیسے فرانسیسی چلے گئے اور انگریزوں کو انہوں نے دے دیا. یہ بھی ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جو ٹیپو سلطان تھے تو ٹیپو سلطان نے بھی اس چشمک سے فائدہ اٹھایا، اور جو انگریزوں کی اور جو ہے فرانسیسیوں کی جنگ تھی تو ایک فرینچ جنرل کو اپنا سپہ سالار بنا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ انوائے ہوئے بہت زیادہ، یعنی برٹشر سے بہت زیادہ انوائے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سامنے ہے. یعنی یہ بھی معاملہ چل رہا ہے کہ وہاں عالمی طاقتیں ان کی بھی جنگ ہوئی. آج بھی جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ پروکسی وار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں جو ہے امریکہ اور چائنا کی پروکسی وار ہو رہی ہے، یا فلاں جگہ فلاں، یہ جو پروکسی وار جس کو ہم کہتے ہیں، تو جیسے یہ پرانا فینومینن ہے نا، تو وہاں پر بھی جنگیں ہو رہی ہیں اور پھر وہاں پر بھی ایک طاقت دوسری طاقت کو مار بھگا رہی. تو یہ پھر جو ہے وہ اب شروع میں تو بظاہر انگریز جو تھے جو آئے ہیں تو ان کا کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں تھے. ان کے انیشلی کیا تھی کہ بھائی انہوں نے جو ہے یہاں سے فائدے اٹھانے، اور وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایکسپلوریشن، اور ایکسپلوریشن کے نتیجے میں ایکسٹریکشن. یہ لفظ بھی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بڑا کی ورڈ ہے کلونیلزم میں یا پوسٹ انلائٹنمنٹ، ایکسٹریکٹ کرنا، ریسورسز کو نکالنا. ٹھیک ہے، تو وہ عمل یہاں پر انہوں نے کیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہماری طاقت بڑھ رہی ہے اور یہاں جو لوگ ہیں انٹرنلی آپس میں جو ہے وہ بھیڑے ہوئے ہیں، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور مختلف راجوں مہاراجوں سے الائنس بنائے اور اپنی طاقت میں اضافہ کیا. اور چونکہ مغلیہ دور میں بہت زیادہ مس مینجمنٹ تھی، شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آج جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا سائز بہت بڑا ہو گیا، اسٹیٹ ایک مانسٹر بن گئی ہے نا، بجائے خود کہ اسٹیٹ کو پالنے کے لیے ارب ڈالر چاہیے. تو شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دربار ہے یہ بھی ایک جو ہے ایک مصیبت بن گیا ہے، اور اس میں طفیلیوں کی کثرت ہے، اور جناب شاعر ہیں اور ادیب ہیں اور فلاں ہیں اور ڈھما ہیں، اور وہ لوگ پل رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے کسانوں کے اوپر
جو ہے وہ ناروا ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں، جس سے ایک انریسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال یعنی انتظام خراب ہو رہا ہے، تو اب ایک قوم آئی ہے جو بڑی منظم ہے، بڑی ڈسپلنڈ ہے، اور وہ چیزوں کو بہتر طور پہ مینیج کر رہی ہے، تو لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے ساتھ اپنی الیجینس جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جیسے ہوتا رہا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بھئی ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اور پھر 1748 میں یورپ یعنی انگریزوں میں اور فرانسیسیوں کے درمیان صلح ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ ہند میں بھی لڑائی جو ہے موقوف ہو گئی، اور مدراس جو ہے وہ جو فرانسیسیوں نے لے لیا تھا واپس جو ہے وہ انگریزوں کو مل گیا۔ تو یہ جیسے عمل وہاں پہ چلتا رہا۔ پھر اسی میں آپ دیکھیے کہ یہ جو اب یہی سارے عمل چل رہا ہے، انگریز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی دور میں مثال کے طور پہ یہ جو سراج الدولہ ہے، سراج الدولہ جو ہے اس کو یعنی جب وہ اجازت لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی والے، تو پھر ان کا جھگڑا ہو گیا بنگال کے جو نواب تھے یا بادشاہ تھے سراج الدولہ، اور مطلب جھگڑا کس بات پر ہوا؟ ٹیکسوں پر، کہ بھئی کتنے ٹیکس لیے جائیں گے اور آپ کو کتنا ملے گا۔ تو نواب جو تھا اس نے سختی کی، تو پھر جس جو ہے کمپنی نے بغاوت کر دی، اور پھر اس سے لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سراج الدولہ کو شکست ہو گئی، اور 1757 میں جیسے پلاسی کی جنگ جس کو کہتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے 1764 میں بکسر کی جنگ، یہ دو جنگیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جیسے بر صغیر کا بہت فرٹائل اور بہت بڑا حصہ کمپنی جو حکومت کمپنی بہادر ہے اس کے زیر نگیں آ گیا۔ 1801 میں جو ہے وہ ایک اور جنگ ہوئی، وہ میسور میں ہوئی۔ تو میسور جو ہے اس کا نام کیا تھا؟ سلطنت خداداد میسور، جیسے ہمارے یہاں کہا تھا سلطنت خداداد پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو جو میسور کی سلطنت تھی اس کا نام یہی تھا، سلطنت خداداد میسور۔ تو یہاں پر بھی لڑائی جو ہے وہ وہی ہوا کہ بھئی فرانس اور برطانیہ کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، تو ان دونوں میں یعنی ٹیپو سلطان نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور سلطان نے پھر ایک جو ہے وہ فرانسیسی جرنیل کی خدمات حاصل کی۔ تو برطانیہ کی کمپنی نے کہا کہ اس کو نکالو، اس جرنیل کو، تو ٹیپو سلطان نے انکار کر دیا۔ پھر وہ لڑائی ہوئی جو معروف ہے، اس میں ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی، اور مزید جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آگے بڑھتی گئی۔ پھر اس کے بعد 1821 میں 22 میں روہیلوں کے خلاف، اور احمد خان روہیلہ نے جو ہے وہ لڑائی کی، اس میں بھی شکست ہو گئی۔ تو یہ جیسے عمل چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر آپ سمجھ لیں کہ شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ فتویٰ یہ تھا کہ اب جو ہے بر صغیر جو ہے وہ دارالحرب بن چکا ہے۔ یہ میں نے اس کے کچھ الفاظ یہاں نوٹ بھی کیے تھے۔ 1822 کے قریب جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ پورے بر صغیر پر، ابھی دیکھیں 1822 ہے، ابھی تاج برطانیہ کی حکومت نہیں ہے، ابھی کمپنی بہادر کی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے جو تحریک شہیدین ہے وہ 1832 میں ہے شاید ہوئی ہے، یعنی بالا کوٹ کا جو مارکا تھا 1831 یا 32 میں ہوا ہے۔ تو یہ سارے کام کب ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ابھی یعنی برطانوی براہ راست راج سے پہلے کی باتیں ہیں، اور جو فتویٰ بھی آیا دارالحرب کا وہ اس سے پہلے آیا۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور فتویٰ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ کنٹروورشل تھا، کہ شاہ صاحب نے ہی، شاہ عبد العزیز صاحب نے، یعنی جو کمپنی کی جو کمپنی ہے اس کی ملازمت کو جواز دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ شرائط کے ساتھ کمپنی کی ملازمت کی جا سکتی ہے، اور بہت سے لوگ جو بعد میں بہت مشہور ہوئے، سید احمد خان بھی، مولانا فضل حق خیر آبادی بھی، اور مطلب بلکہ یہاں تک کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب بھی، اور بھی کئی لوگ جو 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو کمپنی کی گویا ملازم رہے ہیں، کمپنی میں ملازمت کرتے رہے۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ پورے بر صغیر پر نصارہ کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے قوانین منسوخ کر کے انہوں نے اپنے قوانین نافذ کر دیے ہیں، اب یہ ملک جو ہے دارالحرب ہے اور جہاد فرض ہو گیا ہے۔ تو اب اسی فتوے کے بعد تحریک شہیدین چلی ہے نا، یعنی شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا، تو انہی کے آپ سمجھ لیں جو بھتیجے تھے سید احمد شہید صاحب، انہوں نے نہیں، سید احمد شہید تو نہیں تھے، وہ تھے اپنے شاہ
شاہ اسماعیل ان کے بھتیجے تھے نا، تو شاہ اسماعیل صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے ہیں اور شاہ عبد العزیز جو ہیں وہ بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے جہاد کیا، اسی طریقے سے بنگال میں حاجی شریعت اللہ تیتو میر نے جنگ لڑی، اور بھی جو ہے سرحد میں حاجی صاحب ترنگ زئی فقیر اے پی نے جو ہے وہ جنگیں لڑی، تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ پھر 1857 میں کیا کچھ ہوا اس کا کچھ نقشہ پچھلی مرتبہ ہم نے غالب کے جو آپ سمجھ لیں روزنامچہ تھا اس میں سے پڑھا ہے، آئندہ بھی ہم چند باتیں اس میں کرتے رہیں۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا ہے، انگریز کا یہاں پہ تغلب جو ہوا ہے اس کے مراحل کیا ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ جو نظم تعلیم انہوں نے بنایا ہے اس میں ان کے مقاصد کیا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ ہینڈ آؤٹ ذرا دے دیں لوگوں کو۔ یہ مختلف ادارے انہوں نے بنائے۔ یہ 1780 میں بنا، فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ 1800 میں بنا، یہ 1824 میں بنا، اور یہ دہلی کالج 1825 میں۔ اب یہ سب کب ہے؟ یہ سب کمپنی کی حکومت کے درمیان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کالجز انہوں نے بنائے۔ ایک تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں، ان کے آفیشرز جو آ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے دقت ہو رہی ہے یہاں کے لوکل لوگوں سے معاملہ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو انٹرپریٹر ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اب انٹرپریٹر جو ہے وہ ملتے بہت کم ہیں کہ بھئی وہ لوگ کہ جو ان کی زبان جانتے ہوں، پھر ان سے ایکسپلائٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ جو وہاں سے آفیشلز آ رہے ہیں ان کو جیسے یہاں کی لوکل زبان فارسی سکھائی جائے مثال کے طور پر، اور لوکل زبانیں بھی سکھائی جائیں تاکہ وہ بہتر طور پہ آفیشیٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بھی ادارے انہوں نے بنائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوکل لوگ ہم بھرتی کرتے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہاں کی زبانیں سکھائی جائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا جائے۔ تو یہ جو فورٹ ولیم کالج ہے اس کے مقاصد میں یہ بات شامل تھی۔ پھر یہاں پر یعنی لوکل زبانوں کا بہت شیوع ہوا اور داستانیں بہت آئیں۔ میر امن کی کتاب ہے، کتنی ہی بڑی بڑی کتابیں یہاں سے باقاعدہ جیسے آپ سمجھ لیں آفیشیٹ ہوئی، کمیشنڈ کی گئیں، بڑے بڑے جیسے ملازم رکھے گئے لوگ اور ملازموں نے وہ داستانیں لکھی۔ یعنی ایک لحاظ سے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی بھی بڑی خدمت کی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، اس پر کئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور داستانی اردو کے داستانی ادب میں ان کا کیا مقام ہے، مرتبہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طریقے سے مدرسہ عالیہ کلکتہ، یہ جیسے مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، اور سنسکرت کالج جو ہے وہ 1824 میں، اور اسی طریقے سے مدرسہ عالیہ کلکتہ کے قریب ہی ایک جیسے ہندو کالج بنارس میں بھی بنایا گیا، یعنی ایک مسلمانوں کے لیے ایک ان کے لیے، کمپنی کے تحت، اور کمپنی نے جیسے اس کو سپورٹ کیا۔ اور اس میں جیسے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں انیشلی درس نظامی ہی تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس میں کچھ انگریزی زبان شامل کی گئی اور باتیں اس میں ایڈ کی گئیں۔ اب یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ ہے، تو انگریزوں کی تعلیم کے بنیادی مقاصد، تو سب سے پہلے مسٹر چارلز گرانٹ کا رسالہ ملتا ہے جو 1792 میں لکھنا شروع کیا اور 1797 میں ختم کیا۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے باشندوں کو وحشی، ڈاکو، چور وغیرہ کے لفظ سے تعبیر کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے نیم وحشی لوگ ہیں انہیں مغربی علوم سکھانے کی تجویز پیش کی۔ اور جیسے یہ تو بار بار ہم کہہ ہی رہے ہیں نا کہ سویلائزنگ مشن، ٹھیک ہے، ایک سویلائزنگ مشن ہے اور وائٹ مینز برڈن ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ تہذیب کے ایک لوور پائیدان پر ہیں، ہم اس سے برتر مرتبے پر ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے ان کو اوپر لے کر آئیں۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جی مغربی علوم جو ہیں اگر آپ ان کو سکھائیں تو اس کے کیا فوائد ہیں۔
اب وہ کیا لکھتا ہے، اس تعلیم سے ہندوؤں کو جو سب سے اہم فائدہ حاصل ہوگا وہ ہمارے مذہب کا علم ہے، جس کے اصول سیدھے سادے اور آسان طریقوں سے چھوٹے چھوٹے رسالوں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ان کو توحید کی تعلیم دی جائے گی اور انسان کی حقیقی تاریخ اور عظمت سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب چونکہ وہ مائتھولوجیکل ہے نا، ہندو مت جو ہے متھ ہے، اس میں کہانیاں ہیں، اس میں اساطیر ہیں، تو کہا کہ وہ حقیقی تاریخ اور عظمت سے آگاہ کیا جائے گا اور اس کے تمام عقائد کو باطل کرنے کے ذرائع اختیار کیے جائیں گے جو حقیقت میں باطل اور جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پاکیزہ اخلاق اور پاک فرائض کی تعلیم بہتر سے بہتر طریقوں سے دی جائے گی۔ جزا و سزا، آخرت اور آخرت کی باتیں بتائی جائیں گی۔ جہاں ظاہر ہے کہ جہاں ایسے پاکیزہ عقائد کی تعلیم ہوگی وہاں بت پرستی، اوہام پرستی، لکڑی اور پتھروں کی پوجا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہم شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹریم وہاں پر تھی کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کپلنگ کے ہاں کہ ہاف ڈیول ہاف چائلڈ، ٹھیک ہے، تو ہاف ڈیول کو انسان بنانا ہے، شیطان کو تو کیا بنانا ہے، اس کے لیے کرسچینٹی ہے، اور ہاف چائلڈ ہے ان کو انسان بنانا ہے تو اس کے لیے انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، جو سویلائزیشن کے جو اصول ہیں وہ ان کو سکھانے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پھر یہ 1797 میں تعلیمی ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور 1793 میں مسٹر ولبر فورس نے ایک قرارداد پیش کی۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ برٹش انڈیا کے باشندوں کی بہبودی اور ترقی کے لیے ہر جائز اور ممکن وسیلہ عمل میں لائے اور اس سلسلے میں ایسی کارروائی کرے جس سے تدریجاً ہندوستان کے باشندوں کو مفید علم حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے اور ان کے مذہبی اور اخلاقی ترقی کے لیے معین ثابت۔ اب وہی مفید علم، ٹھیک ہے، جس کا فائدہ ہے، یوٹیلیٹی ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں شعر و شاعری، قصائد اور جناب ادب اور زبانیں اور بلاغت اور صنائع اور بدائع اور ریلیجس ٹیکسٹ کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس پہ حاشیے لکھے چلے جا رہے ہیں، یہ تو کوئی مفید علم نہیں ہے نا، یعنی یہ مفید علم نہیں ہے، ٹھیک۔ جیسے وہ اسد کیو احمد نے لکھا ہے نا کہ بھئی یہ جو معقولی ٹریڈیشن ہے وہ رک کیوں گئی، تو انہوں نے بتایا کہ غزالی تو ذمہ دار نہیں ہے، لیکن کہا کہ ایک ذمہ داری تو کولونیلزم کی ہے، دوسری ذمہ داری پرنٹنگ پریس کی ہے۔ جب تک ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی نا تو لکھ رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، پھر اس پہ حاشیے بھی اپنے لکھی جا رہے ہیں، حاشیے پھر حاشیے، تو اس کا آپ کا دماغ چل رہا ہے نا، ریڈی میڈ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ آپ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ہاتھ سے چیزیں نقل کی جاتی تھی، اپنی آپ نسخہ بناتے تھے، جب نسخہ بنا رہے ہیں تو سائٹ پہ نوٹس لکھ رہے ہیں، پھر اس سے کیا ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی۔ تو بہرحال یہاں پر وہ اس کو ایسے ہی لے رہے ہیں کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ ردے پہ ردہ چڑھا رہے ہیں، حاشیے پہ حاشیہ چڑھا رہے ہیں، کوئی پروگرس نہیں ہو رہی۔ یعنی جب آپ پروگرس کو دیکھتے ہیں، آئیڈیا کو، تو ایک فلسفے کو خاص طور پہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ از دیر اینی پروگرس ان فلسفی، یعنی جیسے مطلب مثال کے طور پہ علوم جتنے ہیں جن کو اب آپ سائنسز کہتے ہیں ان میں تو ترقی ہو رہی ہے نا، انکریمنٹل ہو رہی ہے، فلسفہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ پرانی جو ہے وہ وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ بھئی پوری ہسٹری آف فلسفی جو ہے وہ فٹ نوٹ ٹو پلیٹو ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی فلسفے میں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر بھی رہے، بس یہ جو علوم ہے معقولی علوم، ان میں اس طرح کی ترقی تو نہیں ہوتی نا، اس میں جو ترقی ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے ڈسکرسو ہے، اسپیکولیٹو ہے، لیکن اب وہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیکار ہے، وہ لا حاصل ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنے ماڈرنسٹ ہیں وہ یہی بات کریں گے کہ مسلمانوں کے اعلیٰ دماغ جو تھے وہ فلسفے میں اور تصوف میں اس میں پڑ گئے، اور وہ جو اکتشافی علم جس کو ڈاکٹر راشد شاس کہتے ہیں، اکتشافی علوم میں نہیں گئے، ایکسپلوریشن میں نہیں گئے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انہوں نے محنت نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مفید علم۔ تو پھر یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے عقیدے کے مطابق عبادت اور تعلیم کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں گی اور اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً معلم بھیجے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ پیش ہوا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی اس سے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، اور پارلیمنٹ کے وہ ممبر جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر بھی تھے انہیں لگا کہ یہ خطرناک بات ہے، اور انہوں نے پھر اس پہ تنقید کی۔ اب اس میں کیا ہے، یہ منصوبہ بڑا ہی خطرناک ہے اور سیاست سے بھی دور ہے۔ کون سا منصوبہ؟ خاص طور پہ ان کی ریلیجیس ایجوکیشن، جو شروع میں کہی ہے نا
کہ بھائی ان کو جو ہے وہ اپنا مذہب سکھائیں گے اور ان کو جہالت سے نکالیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ منصوبہ بڑا ہی خطرناک ہے، سیاست سے بھی دور ہے، امن خطرے میں پڑ جائے گا، حکومت کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دے، اس سے ہمارے تمام کاروبار تہس نہس ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایشو نہیں ہے کہ بھئی کیوں نہ ان کو سکھائیں نصیحت، اس لیے نہیں کہ بھئی ان کا مذہب ہے اس کا اکرام کریں، وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی حقیقت کے تصورات ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، یہ مفادات پہ ضرورت پڑے گی اس سے۔ یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس میں بھی کیا یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے نا، یا پریگمیٹک اپروچ ہے کہ اس سے ہمارا نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ منصوبہ یا تو بغاوت پھیلا دے گا یا ہمارے مذہب کی بے حرمتی کرائے گا۔ یعنی وہی بات ہے کہ بغاوت پھیل جائے گی کہ یہ لوگ تو ہمیں، جیسے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سر سید پر یہی الزام لگایا کچھ لوگوں نے کہ یہ جو ہے ایک تو خود بھی کرسٹان ہو گئے ہیں اور یہ مسلمانوں کو کرسٹان بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کی مذہبی سٹریم کو چلائیں گے نا، اس طرح کا امپلس ہوگا، تو پھر لوگوں کو ہوگا کہ بھئی ہمارا جو سناتن دھرم ہے، یعنی وہ ضابط ہندو مت تو بعد میں لفظ آیا، سناتن دھرم، تو ہمارا جو سناتن دھرم ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں وہ بھی مجروح ہوں گے نا، وہ بھی متاثر ہوں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ لوگ جو ہیں توہین کریں گے ہمارے مذہب کی۔ جس دن تبدیلی مذہب کے لیے کوئی اقدام کیا گیا، حکومت برطانیہ کے زوال کا دن اسی روز سے شروع ہو جائے گا اور ان کی برتری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی وہی بات کہ اگر آپ نے کنورژن کا عمل کیا تو بغاوت ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور اپنے مذہب کی فل فلیج پروپیگیشن نہ کریں، آفیشلی نہ کریں۔ ایک مذہب کے قائم ہو جانے سے انسان کے مقاصد متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں یہ ہو گیا تو انگریزی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کیا ان کی سوچ ہے، یعنی اگر ایک مذہب کے پیروکار ہو جائیں گے تو ان میں یکجہتی پیدا ہو جائے گی، اور جب یکجہتی پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ کیا کریں گے، یعنی اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رومن امپائر میں کانسٹنٹائن کے کنورژن کے بعد پوری امپائر ہو گئی تھی نا کرسچن، تو کہا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، ان کو جو ہے سب کو عیسائی بنا دیں گے تو سب ہم رنگ ہو جائیں گے۔ ہماری تو پالیسی ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی، اس کو بھی ڈیمیج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرے مذہب کی پیروی کرنے والوں کو اپنے مذہب میں لانے کا اصول اس 18ویں صدی میں خلاف مصلحت ہے۔ اگر چند لاکھ عیسائی ہو بھی گئے تو فائدہ نہیں ہوگا، سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں امریکہ میں 10 گاہیں اور کالج قائم کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ برٹش کالونی تھا نا، اور وار آف انڈیپینڈنس امریکنز نے لڑی ہے، تو نکال دیا، تو کہا کہ ان کو ہم نے سکھایا پڑھایا، وہی ہمارے منہ کو آ گئے، ہمارے منہ کو آنے لگے۔ یعنی وہ جو ایک کلمہ جو ایک بہت ہی کبھی آدمی نے کہا تھا پیغمبر کی سیرت کے دوران کہ سمن کلبک یأکلک، کہ اپنے کتے کو فربا کرو وہ تمہیں کو کاٹے گا، تو کہا کہ آپ ان کو سکھائیں پڑھائیں گے تو کل یہ آپ کے منہ کو آئیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لاجک ہے پرانے جیسے ناولز میں ڈراموں میں آتی رہتی ہے کہ بھئی سندھ میں اور ادھر اور ادھر اور بلوچستان میں جو سردار ہیں یا قوانین ہیں یا وڈیرے ہیں یہ اسکول نہیں قائم ہونے دیتے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ اگر ہو جائیں گے تو ان میں پتہ نہیں شعور پیدا ہو جائے گا اور پھر وہ بغاوت کر دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ بس یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اس طرح جب نوجوان پادری اندرون ملک میں پھیلنے لگیں گے تو کمپنی کے تمام منافع کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل مقصد تو پیسہ کمانا ہے نا۔ دیکھیں نجات اخروی کا قصہ تو اب ہو گیا ختم، یعنی وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو سیلویشن ہیئر آفٹر کو ریپلیس کر دیا پروگریس ہیئر اینڈ ناؤ نے۔ اب تو پیسہ کمانا ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، اب چونکہ ہم عیسائی بھی ہیں، اور پھر وہی بات کہ وہاں جو ہمارے ظاہر وہاں کے مولوی ابھی اتنے کمزور تو نہیں تھے نا، تو وہ کیا ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی اس میں سے نکالیں، آپ جو ہے وہ مال لوٹ مار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ جو ہے ان کی نجات اخروی کے لیے ہمیں بھی موقع دیں کہ مشنریز کو ہم لے کر آئیں۔ اگر کسی ہندوستانی کو واقعی تعلیم حاصل کرنا ہو تو انگلینڈ آ کر تعلیم حاصل، یعنی وہاں آ کر کرے، یہاں پر آپ یہ والی تعلیم نہ دیں۔ تو کہا کہ 1813 میں تعلیمی ایکٹ پاس ہو گیا، تو 1813 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی تجدید ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک اس میں دفعہ کا اضافہ کر دیا
وہ کیا ہے؟ ایسے ذرائع اور وسائل کام میں لائے جائیں جو ہندوستان کے باشندوں کو مفید علوم کی طرف متوجہ کریں۔ اب پھر بار بار دیکھیں، یوزفل نالج یہ لفظ آ رہا ہے، ان کی اخلاق اور مذہب کی ترقی کا باعث ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں کو کافی مراعات دی جائیں جو اس کار خیر کو بروئے کار لانے کے لیے ہندوستان جا کر رہنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، تو مراعات بھی دی جائیں، اور جو لوگ جائیں تو ان کو آپ جیسے انکریج کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب جو ہے برطانوی راج کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر ایک خاص دور میں 1880s کے آس پاس باقاعدہ طے کیا گیا کہ ہر صوبے میں جو لوگ ٹاپ کریں گے ان کو جو ہے وہ برطانیہ لے جایا جائے گا، فری ایجوکیشن دی جائے گی۔ اور وہ جو ذکر ہم نے یہاں پہ کیا تھا مسافران لندن سر سید کا جو تھا، تو یو پی میں سے ان کے بیٹے سید محمود سلیکٹ ہوئے تھے، اور وہ ان کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، جو پورا ان کا سفر۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو منصوبہ تھا تو وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ تو ایک رپورٹ ہے جو 2 دسمبر 1831 میں جو ہے وہ چھپی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہندو کالج کی حوصلہ افزائی کی طرف توجہ کرنا اس تعلیمی کمیٹی کے خاص مقاصد میں رہا ہے۔ اس سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں وہ امید سے زیادہ ہیں۔ انگریزی زبان کی واقفیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اثرات بھی کافی نمایاں ہیں۔ اچھے خاندان اور اچھی قابلیت کے بہت سے نوجوانوں میں ہندو مذہب کی بندشوں سے آزاد ہونے کی بے چینی پائی جاتی ہے، اور اپنے مضموم رسوم سے بے اعتنائی کا اظہار وہ اعلانیہ کرنے لگے ہیں۔ اب یہ ہندوؤں پر اثر ہو رہا ہے، ہندوؤں پر ان کی تعلیم کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ مذہب کی بندشوں سے جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں۔ تو غالباً دوسری نسل میں کلکتہ کے ہندوؤں کے خیالات اور عقائد میں بڑی خامیاں ترقی اور تبدیلی ہو جائے گی، نہیں پتہ نہیں خامیاں نہیں ہوں گے، بہت بڑی ترقی اور تبدیلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ڈاکومنٹ ہے سر چارلز ٹریولین، وہ 1803 میں انہوں نے جو ہے سب کمیٹی کے سامنے ایک بیان دیا۔ موجودہ ملکی رواج و عادات کی روح سے مسلمان ہم لوگوں کو کافر، لعین اور بددینوں کی ایک ایسی جماعت تصور کرتے ہیں جس نے ایک پھولتی پھیلتی اسلامی حکومت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہو۔ یہ 1803 میں ایک وہاں کا انفلوئنشل آدمی یہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس فاتح اور جنگجو مذہب کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں سب پر غالب ہو کر رہے۔ آج تک دیکھیں یہ بات وہاں دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کرتے تھے کہ فلاں جو انگلستان کا جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، اس نے جو ہے قرآن مجید پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ میں لہرایا اور کہا کہ جب تک اس دنیا میں یہ کتاب موجود ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے ہاں جیسے پاور کا ایلیمنٹ ہے، غلبے کا، ڈومینیشن کا ایلیمنٹ، اور دنیا کی تمام دوسری قوموں کو مغلوب رکھے۔ اس طرح کے مذہبی تعصب کی بنا پر ہندو بھی ہم لوگوں کو ملیچ یا ملچ سمجھتے ہیں، یعنی ناپاک قوم جن سے کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قومیں ہندو اور مسلمان ہم لوگوں کو ایک غیر ملکی غاصب تصور کرتے ہیں جس نے ان کا وطن ان سے چھین لیا ہے اور انہیں دولت و عزت کے تمام مواقع سے محروم کر دیا ہے۔ ان حالات میں مغربی علوم سے دیسی لوگوں کو روشناسی کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی ذہنیت یکسر بدل دی جائے۔ اب یہ جو تبدیلی کہہ رہے ہیں کہ آئے گی، وہ ہم دیکھتے ہیں 200-250 سال میں آ گئی ہے۔ وہ نوجوان جو تمہارا طریقہ تعلیم اختیار کریں گے وہ اپنی قدیمی روایات کی بنا پر ان مقامی طریقوں سے آزادی حاصل کرنا بھول جائیں گے جن کے وہ عادی ہیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے اور ٹھیک کہی جاتی ہے کہ انگلینڈ نے، برٹشرز نے ہندوستان پہ قبضہ بھی کیا، اور پھر جب ان کو لگا کہ ہم یہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے اس قبضے کو چھڑانے کا پورا روڈ میپ بھی بتایا، یعنی پوری جد و جہد بھی انہوں نے ڈکٹیٹ کی کہ ایسے 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 کرو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو روایتی طریقہ ہے وہ تو مار دھاڑ کا ہے نا، وہ تو مار دھاڑ کا ہے، وہ تو قتال کا ہے۔ جبکہ اگر تمہاری یہ والی چیز آئے گی تو کیا ہوگا کہ روایتی طریقے بھول جائیں گے۔ اسی کا اثر ہے، غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، ٹھیک ہے۔ اور جو مسیح آنا تھا وہ مسیح وہ تھا کہ جو جیسے امن کا
مسیح تھا نا، اور چونکہ تلوار کا دور ختم ہو گیا، مکالمے کا دور ہے، دلیل کا دور ہے، تو اب جو مسیح آنا تھا وہ مسیح کون تھا؟ جو آرگومنٹ کے ذریعے دوسری اقوام کو، عیسائیوں کو زیر کرے گا۔ مار دھاڑ کا دور تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس تعلیم کا اثر یہ ہوگا کہ وہ جو روایتی طریقے ہیں آزادی کے حصول کے، اس کو وہ چھوڑ دیں گے، یعنی دینی مسلح بغاوت۔ وہ ملک کی تمام مجلسوں کو مغربی رنگ میں رنگنے کی جد و جہد کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کاؤنسل بنی، ٹھیک ہے، مختلف کاؤنسل ہیں، وہاں پر آئیں گے جی، مشورہ ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ تو اکبر نے جو کہا تھا نا کہ کیا تھا کہ کاؤنسل میں بہت سید اور مسجد میں فقط جمن۔ کاؤنسل میں سید ہیں، یعنی بڑے بڑے جو سردار، جو شرفاء ہیں، وہ تو کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں۔ کاؤنسل کون چلا رہا ہے؟ انگریز چلا رہے ہیں۔ اور مسجد میں کون ہے؟ جمن، یعنی جو بیچارے آپ سمجھ لیں جو اشراف تھے، ان کو اپروپریٹ کر لیا نا اپنی تعلیم کے ذریعے، مختلف کمیٹیوں میں لے آئے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو مختلف لوگ ہیں، کوئی شور کر رہا ہو، کوئی مولوی کوئی ادھر کر رہا ہو، ادھر کر رہا ہو، فلاں فلاں کر رہا ہو، تو آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ضلعی امن کمیٹی کا ممبر بنا دیں۔ کو بہت ہی کو طاقتور تگڑا ہو تو اس کو رویت حلال کمیٹی کا ممبر بنا دیں۔ یعنی یہ مختلف طریقے ہیں نا لوگوں کو قابو کرنے کے۔ تو یہ اس وقت آپ سمجھ لیں اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت بینچ، اور جناب امن کمیٹی، زکوٰۃ کمیٹی، جو جس لیول کا بندہ ہے اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی جیسے وہ پرانا ڈکٹم ہے نا، اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم، تو ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی جیسے یہ تو ایسی باتیں ہیں، تو پھر وہ جیسے جو ہے اپروپریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ یہ کریں کہ وہ گرچہ دونوں کا معال حکومت خود اختیاری ہے۔ اب دیکھیں حکومت خود اختیاری، اگر لوگ پولیٹیکل عمل میں آئیں گے، یعنی اگر لوگ جو ہے وہ مار دھاڑ کریں گے یا لوگ جو ہے کاؤنسلز کا حصہ بنیں گے، نتیجہ دونوں کا کیا نکلے گا؟ خود اختیاری، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ مگر ایک قانونی طریقہ ہے اور دوسرا لا قانونیت کے ذریعے۔ اب دیکھیں اس میں بھی آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی جو ہے نا یہ ایک مہذب طریقہ ہے، اور مار دھاڑ کر کے حکومت لینا یہ کیا ہے؟ یہ ایک وحشیانہ طریقہ ہے۔ یعنی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ رہا ہے 1300 سال کہ مسلمانوں کے ہاں پرامن انتقال اقتدار کا کوئی میکانزم نہیں تھا۔ بھئی کسی کو آپ کو گرانا ہے تو جنگ کر کے کرائیں گے، خروج کر کے کریں گے۔ یہ آپ جیسے آپ دعائیں دیں انگریزوں کو کہ انگریزوں نے ایک پورا میکانزم ڈیوائس کر لیا پرامن انتقال اقتدار کا، اس کو کہتے ہیں نا کہ پیسفل ٹرانسفرنس آف پاور۔ حالانکہ یہ بہت ہلکی بات ہے، دنیا میں کوئی حقیقی ٹرانسفرنس آف پاور پیسفل نہیں ہوتا۔ ٹرانسفرنس آف پاور ہوا تھا فرینچ ریولوشن میں، ٹرانسفرنس آف پاور ہوا تھا بولشوک ریولوشن میں، یہ ٹرانسفرنس آف پاور ہوتا ہے، ورنہ تو ہاتھ اور چہرے بدلتے ہیں۔ پاور کا سورس کبھی بھی خون دیے بغیر یا لوگوں کی جان دیے بغیر لیے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تو بس ایک آرٹیفیشل سی بات ہوتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک دلیل دی جاتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقت کے ذریعے جو ہے وہ آپ انگریز کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناجائز ہے۔ ہم آپ کو ایک قانونی طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ بر صغیر میں جو مسلمانوں کی پولیٹکس تھی وہ کیا تھی؟ نمائندگی کی پولیٹکس۔ اب چونکہ پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ڈیموگرافی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی نا۔ جب تک آپ حاکم تھے بائی ڈیفالٹ آپ حاکم تھے، آپ اقلیت میں تھے، مطلب 30-35% سے زیادہ کبھی بھی نہیں تھے آپ۔ اکثریت تو ہندوؤں کی تھی نا، تو ایک اقلیت اکثریت پہ غالب تھی، جیسے اسپین میں تھی، وہاں پر بھی ایک اقلیت اکثریت پر غالب تھی۔ تو ٹھیک ہے، طاقت تھی، آپ نے لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب جب ایک دوسرا طاقت آ گئی ہے تو اب تو ڈیموگرافی بالکل بدل گئی ہے نا۔ تو اب اور پھر ظاہری بات بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ وہ چونکہ پہلے بھی مغلوب تھے تو انہوں نے فوری طور پہ انگریز کو ویلکم کیا، اور شروع میں تجارت میں بھی سب آگے آگے گئے، اور مسلمان جو ہے ان کو دبایا گیا۔ اس تعلیم کے اثر سے وہ ہمیں دشمن اور غاصب سمجھنا چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کے بجائے وہ ہمیں دوست اور سرپرست سمجھنے لگیں گے، اور ایک ایسا طاقتور محسن سمجھیں گے جن کی حفاظت میں رہ کر وہ آئندہ اپنے ملک کی آزادی کے وسائل اور ذرائع حاصل کرنے کی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔
یہی سر سید کا پورا پلان تھا، آپ دیکھ لیں، یہی پلان تھا نا کہ بھائی ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ، ہندوستان کے لوگ ملکہ عالیہ یا تاج برطانیہ کی اطاعت جبر سے نہ کریں بلکہ محبت سے کریں، دلی جذبے کے ساتھ کریں. وہی جس کو ہیجمنی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب ایک حاشیائی جماعت اپنی اس حیثیت کو قبول کر لے، اس پہ راضی ہو جائے، اور وہی بات کہ وہ ایک اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو جائے، اپنے قاتل سے محبت کرنے لگے. تو یہاں یہی ہوا، آج تک یہی ہو رہا. ہمارے غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ سے جو فاتح آتے ہیں وہ بروٹلی ہوتے ہیں، مار دھاڑی کہتے ہیں. یہ جو جدید ترین اس وقت فاتح ہے امریکہ، وہ تو بہت ہی مہذب فاتح ہے، بہت مہذب فاتح. تو مطلب اتنے لاکھوں بندے اس نے مار دیے تو وہ مہذب فاتح ہے. تو آپ کو نہیں، آپ کو دعا دینی چاہیے. مطلب اب چاہتا امریکہ کو سب کو تہہ تہہ کر دیتا، سب پہ ایٹم بم چھوٹے چھوٹے پھینک کے ختم کر دیتا. اس کی مہربانی ہے، مائی باپ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایسے رکھا ہوا ہے اور ہم سے مکالمہ بھی کرتا ہے، ہم سے باتیں بھی کر لیتا. لیکن اس ملک کے قدیم طریقے کے مطابق جو سیاسی آزادی کے حصول کے لیے کیا جاتا رہا ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ ہم ایک ہی دن میں سرزمین ہند کے صفحے سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں. یہ 1803 میں کہہ رہا ہے. یعنی اگر ہم نے جو ہے وہ یہ ان کے اندر جو ملیٹنسی ہے، اگر ہم نے اس کو سٹریم لائن نہ کیا اور ہم نے آلٹ میتھڈ نہ بتائے نا، تو پھر اس کا سخت اندیشہ ہے کہ یہ مار دھاڑ کر کے ہمیں نکال دیں گے. کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ بر صغیر میں کبھی بھی سارے ہندو، سارے انگریز فوجی اور آفیشرز ملا کے 25,000 سے زیادہ کبھی نہیں رہے. اس وقت آبادی بر صغیر کی کم از کم بھی 8-9 کروڑ تھی. 8-9 کروڑ پہ 25,000 لوگ، اور وہ جو آفیسرز وغیرہ تھے، آفیشلز تھے، وہ تو کچھ 4-1,000 لوگ تھے یا اس سے بھی کم تھے. تو اب اگر یہ لوگ، ہم نے ان کو انوائے کیا یا اگر ہم نے انہیں کنڈیشن نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یا وہی بات کہ ہم نے انہیں مہذب نہ بنایا، ہم نے انہیں نہ بتایا کہ بھائی تمہیں اگر اختیار لینا ہے تو کیسے لینا ہے. تو اسی وجہ سے پھر ساری پالیٹکس پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن وہ حقوق جوئی کی ہے. آج تک وہی ہے، حقوق حاصل کرنا. پہلے میں نے عرض کیا تھا نمائندگی، کیونکہ وہاں پر آپ کی ڈیموگرافی آؤٹ تھی تو آپ کو اب نمائندگی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریز جب چلا جائے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، تو ہمیں اپنی نمائندگی حاصل کرنی ہے. اور جو کیبنٹ مشن تھا، قائد اعظم نے اس کو قبول کر لیا تھا. وہ تو یعنی پارٹیشن سے، یعنی ایک الگ انڈیپینڈنٹ ملک سے دستبردار ہو گئے تھے. وہ تو انگریز نے، اس کی ضرورت تھی، وہ چاہتا تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو پیش کر دی، کیونکہ یہ انگریز کی مفاد میں تھا اور عالمی استعمار کی مفاد میں یہ تھا ہی نہیں کہ اتنا بڑا ہندوستان ون پیس چھوڑ کے جائے. تو اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ جن لوگوں نے اس کے لیے جد و جہد کی پولیٹیکلی وہ کوئی ایجنٹ تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا آپ سمجھ لیں کہ جو بانی مبانی ہیں وہ انگریز ہیں. انگریزوں نے پاکستان بنایا ہے، اور اگر وہ طے کر لیتے کہ ہمیں متحدہ ہندوستان ہی چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کی مجال نہیں تھی کہ آپ کچھ کر سکتے. تو یہ تو انہوں نے کیا تھا، ایک خاص میتھڈ کے ذریعے کیا تھا. اچھا جی، اس وقت بھی جو لوگ در حقیقت پرانے طریقہ کار کے ذریعے اپنی ملک کی آزادی کے خواہاں ہیں، وہ برابر خفیہ کارروائیوں اور سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے، افغانستان پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد کیا تھا؟ ڈیموکریسی، انتخابات ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر طالبان ٹریپ میں آ جاتے اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ڈیموکریسی، آ جائیں تو بالکل فارغ ہو جاتے. نہیں قبول کیا، وہی کارروائیاں کی جس سے ڈر رہے ہیں، کرتے نکال باہر کیا. ابھی بھی ان سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کراؤ، ڈیموکریسی کراؤ. کیوں کرائیں بھائی؟ یعنی وہی ٹریپ آج تک بھی ان پہ دباؤ ہے نا کہ چلے اب آپ نے قبضہ کر لیا ہے کسی طریقے سے، تو اب آپ ڈیموکریسی کو لے آئیں، اب آپ جو ہے سب لوگوں کو موقع دیں، آپ الیکشن کرائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کو ہم پھر لے آئیں. یعنی پھر تو آسان ہے نا. مطلب آپ سمجھ لیں کہ 100 بندوں میں 8-10 بندے بھی اپنے ایجنٹ ہم لے آئیں، آہستہ. اور پھر وہ سیٹ اپ ایسا ہے، یعنی لوگ اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ وہ سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ آپ کی دینی اقدار کو برباد کر دے گا. بار بار وہ جملہ ذہن میں آتا ہے، دا میڈیم از دا میسج. جہاں وہ میکنزم جائے گا وہاں اس کے اثرات آئیں گے، چاہے وہ اولیاء اللہ کی پارلیمنٹ کیوں نہ ہو. اس میں آہستہ وہ جو مغربی اقدار ہیں وہ لازماً آ کر رہیں گی، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. اچھا جی،
لیکن نئے اور ترقی یافتہ طریقہ کار کے ذریعے اس مقصد کے حصول کے لیے بہت آہستہ اور تدریجی اقدام کرنے کی ضرورت پڑے گی. وہی بات، آہستہ 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 آہستہ، یعنی ایک پلان دے دیا. آپ دیکھیں نا، پتہ نہیں 1880 کی دہائی میں انڈین کانگریس بنائی، اس کا بانی ایک انگریز تھا. ادارے بنا رہے ہیں. ندوہ کا جو آفیشیل افتتاح ہوا ہے نئی بلڈنگ میں، اس کا جو ہے وہ کون تھا؟ گورنر جنرل تھا اس کا جو ہے. شبلی کی چیزیں آپ پڑھ لیں، یعنی شبلی کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، شبلی نعمانی کی، کہ وہ آپ کو لگے کہ سر سید سے بھی زیادہ آگے تھے انگریز سرکار کی جو ہے وہ فرما برداری میں اور وفاداری میں، اور ان کے جو ہے وہ آپ قصیدے کہنے میں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی زیادہ جو ہے لائل سر سید تھے یا شبلی تھے، اور آپس میں ان کی لڑائی بھی تھی، بھیڑتے بھی رہتے تھے آپس میں. ٹھیک ہے، اچھا. اور ظاہر ہے کہ اس طریقہ کار سے منزل مقصود تک پہنچنے میں پشت ہاں پشت لگ جائیں گے. 1803 میں کہا تھا تو کئی پشتیں لگ گئی نا، جب جا کے 1947 میں جا کے آزادی ملی. ورنہ اگر ملیٹنسی ہی کو فروغ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی 25-30 سال میں قصہ تمام ہو جاتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کو فوجی میدان میں بھی شکست ہوئی ہے، اس کا سبب اتنی زیادہ اے سیمیٹریکل ہونے کے باوجود طاقت نہیں تھی، بلکہ غداری تھی. ہر جگہ یہ ہوا ہے نا کہ اپنوں نے چھرا گھونپا ہے ہر جگہ انہوں نے، ورنہ تو آپ نے گرا ہی لیا تھا ان کو. اتنی اے سیمیٹری ہونے کے باوجود ٹیکنالوجیکلی آپ نے گرا دیا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی مطلب مصر ہے یا فلاں ہے یا ڈھما ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک تو جیسے مصر کی آرمی، یعنی پاکستان کی آرمی طاقتور ہے، پہلے عراق کی تھی اس کو ختم کر دیا، پھر ترکی کی ہے، اس کے بعد مصر کی ہے. اب جیسے مصر کی آرمی کی حیثیت تو اسرائیل کی ریزرو آرمی کی بن چکی ہے، یعنی اس حد تک صورت حال بن چکی ہے. جنرل سی کے بعد تو یہ اس کا سٹیٹس ہے کہ اب وہ مسلمان فوج کی آرمی نہیں ہے، وہ انہی کی آرمی ہے. مطلب وہ جیسے ان کے حق میں لڑے گی، ان کے لیے جو ہے جدوجہد کرے گی. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پشت ہاں پشت لگ جائیں گے. انہی لوگوں میں فی الحال ایک قلیل جماعت ایسے لوگوں کی بھی تیار ہو گئی ہے جو ہماری بڑی عزت کرتی ہے. اب وہی جو ہے نا، جن لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں کاؤنسلز کے لیے اور جگہوں کے لیے، جن کو ہم نمائندگی دے رہے ہیں. تو کہا کہ اسی میں بھی آپ دیکھیں نا، ابھی بھی طالبان کے حوالے سے جیو پولیٹیکلی جو بحثیں ہوتی ہیں تو کئی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپروپریٹ ہو گئے. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو قطر وغیرہ میں رہے اور بڑی تعیش کی زندگی کے عادی ہو گئے، تو وہ کمپرومائزڈ ہیں. یعنی کوئی بہت بڑے بڑے ناموں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ باہر پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ظاہری بات ہے ایک ایفلوئنس کی زندگی گزاری. اور پھر ظاہر بات ہے قطر کیا ہے اور باقی سارے معاملات بھی کیا ہیں، اور کس کی سب سے بڑا اڈا آپ کو پتہ ہے امریکہ کا کہاں ہے؟ گلف میں، قطر میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بات اتنی سادہ نہیں ہوتی. جب آپ جو ہے ان لوگوں کے کسی نہ کسی طریقے سے بینیفیشری ہوتے ہیں تو جس کو ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کانے ہو جاتے ہیں. آپ کانے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو ایک ہماری بڑی عزت کرتی ہے، اور یہی جماعت اپنے ملک کو دوبارہ زندگی بخشنے کی غرض سے ہماری امداد کی طالب ہوگی. اب آپ دیکھیے سر سید کی پیدائش سے پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں. سر سید کا پوری زندگی جو آپ کہہ لیں وہ یہی ہے، یہ سب کرنے کے لیے ہے نا. تو کہا کہ جی ہماری امداد کی طالب ہوگی اور آئندہ ہمیں ان کی بڑی ہمت افزائی کرنی ہوگی، یہاں تک کہ یہ چھوٹی جماعت اکثریت میں بدل جائے. وہ ایک چھوٹی جماعت ہے، وہ جو میکولے نے کہا تھا نا، وہی میکولے کے قول اسی سے نکلا ہے نا. ایک چھوٹی جماعت بنانی ہے، وہ چھوٹی جماعت آہستہ آہستہ بڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھ لیں ہندوستان پاکستان، اس کی جو بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی جو مڈل کلاس ہے، وہ ساری کی ساری یہی ہے. وہ انگریزوں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، وہ ان جیسا بننا چاہتی ہے، ان جیسی اقدار رکھتی ہے، آدرش رکھتی. اور وہ جو ہم نے ایک پڑھا تھا نا کہ جو کیا تھا، ٹو کوئٹ اور ناٹ ٹو کوئٹ، ایک اقتباس ہم نے پڑھا تھا نا، جان بیورلے کا تھا. اس میں یہی تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر ہماری تعلیم، ہمارا ادب، ہماری اقدار کہیں پنپیں گی تو وہ ہندوستان ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے نا کہ پاکستان نہیں، انڈیا میں سب سے زیادہ، یعنی ویسٹ کا انفلوئنس اگر کہیں سب سے زیادہ ہے نا، بالکل برہنہ ہے، تو وہ انڈیا ہے. اس قدر زیادہ ہے. اور ایسی چیزیں ہیں جو شاید ویسٹ میں بھی ابھی نہیں ہیں،
جو یہاں پر لوگوں نے اختیار کر لی۔ اچھا جی، کوئی نہیں بتا سکتا، نہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کی تمام ذمہ داریاں مقامی لوگوں کو ثبوت کرنے کے بعد بھی کب تک اس ملک کے ساتھ تعلق رکھیں گے، کب تک تعلق رکھیں گے، یعنی ہم چلے بھی جائیں گے تو تعلق کتنا ہوگا؟ تو آج تک ہے، آج تک تعلق ہے۔ اور پھر چونکہ ظاہری بات ہے کہ امپائر پہلے برٹش امپائر تھی تو امریکن امپائر میں بدل گئی، اور چونکہ اب برٹش امپائر جو ہے وہ اس کی طفیلی ہے امریکن امپائر کی، تو گویا وہ شامل ہی ہے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقہ راستہ اختیار کیا تو ممکن ہے ہمارے تعلقات اس ملک کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوں جیسے تعلقات اس وقت ہم لوگوں کے کینیڈا اور آسٹریلیا کے ساتھ ہیں، یعنی وہاں پہ ہم نے قبضہ کیا تھا، ہم نے لوٹ مار کی تھی، لیکن پھر ہم وہاں سے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ایک تعاون کا طریقہ 1803 میں کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں، اس وقت تو امریکہ اتنی کوئی پاور نہیں تھی نا، تو کہا کہ بھئی وہ جیسے وہ ہمارا اب الائے ہے نا، ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ہمارے تعلقات ختم ہونے کی وہ صورت ہو جو یہاں کا قدیمی دستور ہے، تو یہ یقینی یہ انقطاع فوری ہوگا اور نہایت خوفناک کشمکش کے بعد ہوگا، وہی مار دھاڑ والا، بغاوت والا، میوٹنی والا، اور اس صورت میں جانبین کی علیحدگی نہایت خراب تعلقات پر ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی چاہیے، ٹھیک ہے جی آپ ریفرنڈم کرا لیں، پارلیمنٹ میں بحث کرا لیں، ان کے لوگ آ جائیں کر لیں، وہ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے نا کہ سیپریشن ود کک اور کسز، سیپریشن دو طرح سے ہوتی ہے نا، ود ککس اور ود کسز، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ود کسز علیحدہ ہوں گے تو آپ کا غلبہ یہاں رہے گا۔ وہ جملہ بار بار ہم عرض کرتے ہیں کہ گاندھی نے کہا تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد بھی انگریز راج ہوگا، تو وہ ہے اگر آپ ککس کے ذریعے معاملہ کریں گے اور آپ کو نکالا گیا ٹھڈے مار مار کے، تو پھر وہ ظاہری بات ایک تو انقطاع بہت خونی ہوگا، اور دوسری بات ہے کہ پھر اس کے بعد پھر ہم گویا ان کے اوپر اپنی جو ہیجمنی ہے وہ قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں سیپریٹسٹ ہیں اس طریقے سے کر کرا کے حقوق دے دلا کے کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ سیپریشن ہو اور وہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ لڑ کے وہ آزاد ہو گئے، تو پھر وہ تعلق انیشلی وہی رکھیں گے جو بنگلہ دیش نے آپ کے ساتھ رکھا، نفرت کا، اور وہ جیسے مطلب جو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں آج جو لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہیروز ہیں، اور جو مارنے والے ہیں ان کو آپ کہیں گے کہ وہ غاصب تھے اور انہوں نے جو ہے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو کہا کہ علیحدگی نہایت خراب تعلقات پر ختم ہوگی اور ہم ایک ایسا ملک چھوڑ جائیں گے جو ذہنی اعتبار سے پست اور ہمارے مفاد کا بدترین دشمن ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج امریکہ یہی بات طالبان کے بارے میں کہتا ہے، بالکل یہی بات کہتے ہیں، یہ بھائی جو ہے اب وہ نئی حصہ بنے ڈیموکریٹک عمل کا، تو خونی انخلا ہوا، اور اب جو ہے وہ ظاہری بات ہے کون لوگ ہیں جو پریمیٹیو ہیں، ذہنی طور پہ پست ہیں، وہ موسیقی کے قائل نہیں ہے، وہ فلم کے قائل نہیں ہے، وہ عورتوں کی تعلیم کے قائل نہیں ہے، تو یہ تو ایک خطرہ ہے نا ہمارے لیے، مستقل ایک خطرہ۔ اور اگر اس کے بجائے ہمارے تعلقات ختم ہونے کا طریقہ دوسرا ہو تو ہم ایک ایسا ملک چھوڑ جائیں گے جو اعلیٰ درجے کا ترقی یافتہ اور ہمارا ممنون احسان ہوگا۔ اب ترقی یافتہ تو خیر وہ چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن ممنون احسان چھوڑ کے گئے۔ کیسا احسان ہے کہ اس کی ایک ایک نشانی کو چوم کے ہم نے ماتھے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سول سروس اکیڈمی چلے جائیں والٹن، آپ جوڈیشل اکیڈمی چلے جائیں، آپ جو ہیں وہ پی ایم میں چلے جائیں کاکول، وہاں جا کے دیکھ لیں قدم قدم پر آپ کو جو ہے وہ برٹش فٹ سٹیپس نظر آئیں، ان کے مونومنٹس تک ہیں، ایک ایک رسم میں دن منائے جاتے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، نعرے کیا ہیں، وہ جو شعار ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شعار ہوتا تھا جو ہے لشکر کا، وہ شعار تک وہی ہیں۔ تو ہم نے تو ایک ایک چیز کو کیا۔ آج بھی آپ کا جو سوارڈ آف آنر لیتے ہیں، اولین ایک یا دو بچے جو ہوتے ہیں ہائیسٹ کاکول سے پی ایم اے سے نکلتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، رائل کالج میں جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس قوم نے 200 سال آپ کی لوٹ مار کی، آپ کی کھدیڑ کی، آپ پہ ظلم کیا، آج بھی آپ کا جو سب سے اچھا بچہ ہے فوجی وہ وہاں جا کے ٹریننگ پاتا۔ یہ کتنا بڑا سانیہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا ممنون احسان ہوگا، اور وہ آج تک ہے اور ہمارے یہاں ممنون احسان ہے نا لوگ۔
لوگ کہتے تو ہے نا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اس کو، انگریز راج کو، کہ بھئی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے یہ ہے ٹرین بچھا دی، نہری نظام بنا دیا، فلاں کر دیا، ڈھما کر دی۔ پھر اس ایک دوسری شہادت بھی ہے، یہ 1835 میں ہے، یعنی وہ کیا تھی، 1803 میں تھی، یہ 1835 میں۔ گو مذہبی غیر جانبداری کی بنا پر سرکاری کالج کے نصاب میں بائبل داخل کرنے کی ممانعت ہے، اور ہماری طرف سے اس ممانعت کی مخالفت میں یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت کی ترقی میں بے جا رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اعتراض غلط ہے اور سراسر ناسمجھی پر مبنی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بہت اہم ڈاکومنٹس ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جب مختلف کالجوں کے لیے انگریزی کتابوں کی لائبریری بنائی تو بائبل کا نسخہ ہر لائبریری میں رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جو پہلی بات کہی گئی تھی نا، اگر آپ بہت زیادہ ایگریسولی کرسچنائز کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ آپ کہیں کہ یہ ایک ریئیکشن آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر لائبریری میں بائبل رکھ دی ہے، اور اب تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ لوگ اس کی معتبر شرحیں تلاش کر رہے ہیں، 1835 میں کہہ رہے ہیں اس کی شرحیں بھی لائبریری میں رکھ دینی چاہیے، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذاہب کی اچھی کتابیں بھی رکھ دی جائیں۔ یہ جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے نا، یہ پورا ڈسپلن ہی فلاڈ ہے کہ سارے مذاہب ہیں، اور پھر چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، تو گویا اس کے لیے بھرم کے لیے اور مذاہب کی کتابیں بھی رکھ دی جائیں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگرچہ اب ایک کتنی اہم بات ہے، اگرچہ بائبل پڑھائی تو نہیں جاتی، لیکن انگریزی ادب کی کتابیں جو سرکاری کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے ملٹن، بیکن، ایڈیسن، جانسن وغیرہ کے کلام، ان تمام کتابوں میں بائبل کی تعلیمات بھری پڑی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے تھرو لٹریچر، ٹھیک ہے، تو جو ہمیں پروسیلائز کرنا ہے تو اس کے لیے بائبل براہ راست پڑھانے کی ضرورت تو نہیں، وہ لٹریچر پڑھا دیں، شیکسپیئر کو پڑھائیں، ملٹن کو پڑھائیں، ملٹن کی تو ساری شاعری مذہبی ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں بعد میں جب جو اب جدید علم ہے اس میں انلائٹنمنٹ کی ویلیوز انگرینڈ ہے، جیسے پہلے اس جو روایتی یا آپ سمجھ لیں کہ لیٹر میڈیول دور میں یا ارلی جو ہے وہ رینیساں میں یا ارلی انلائٹنمنٹ میں جو ادب تھا وہ مذہبی تھا، تو آج جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں اور جتنا ادب ہے وہ سب سیکولر ہے، وہ اے ریلیجس ہے، وہی عمل اب ہو رہا ہے کہ وہ ساری کتابیں موجود ہیں اور اس کے ذریعے عمل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو اور ان کے سمجھنے اور سکھانے کے لیے بار بار بائبل اور اس کی تعلیمات کا ذکر لابدی ہے۔ اس طرح بائبل کا ذکر طلبہ بھی کرتے ہیں اور اساتذہ بھی ادبی سند میں پیش کرتے ہیں، یعنی جو ہے کہ بائبل یہ کہہ رہی ہے۔ امتحانات کے پرچوں سے پتہ لگتا ہے کہ طلبہ نے عیسائی تعلیمات کا کافی علم حاصل کر لیا ہے، بائبل کی براہ راست تعلیم دیے بغیر بھی وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ الی آخر، تعلیم دینے والے ادارے کا یہ فرض ہے کہ تدریجاً سچی تاریخ اور سچے فلسفے اور سائنس کی تعلیم دے۔ سچی تعلیم، سچا فلسفہ کہاں پر ہے؟ وہ یورپ میں، ایسٹ میں، یا جس کو ہم کہتے ہیں یورو سینٹرزم ہے نا، یہ سب تو باطل ہے، قصے کہانیاں ہیں، چاہے اسلامک ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے داؤسٹ ہو، چاہے کنفیوشس ہو، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں۔ سچا علم، سچی تاریخ یہاں پر ہے۔ جو لوگ سرکاری نصاب تعلیم کے مخالف ہیں، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ سچی تاریخ اور صحیح فلسفہ اور سائنس کی تعلیم مذہب کے لیے مضر ہے؟ جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس طرح کا خیال رکھنے والا بڑی غلطی پہ ہوگا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسکولوں میں جہاں عمدہ تعلیم دی جاتی ہے مالی امداد دی جائے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کبھی نہ آئے گا کہ جب کبھی نہ آئے گا جبکہ سرکاری کالجوں میں بھی مذہب عیسوی کی تعلیم براہ راست دی جانے لگے۔ میرے خیال میں ہم لوگوں کا اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس بہتر علم کی تعلیم دی جائے جس تعلیم پر وہ رضامند ہوں، بہتر علم کی تعلیم دی جائے جس پر وہ رضامند۔ یعنی اگر آپ عیسوی تعلیم دیں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا، اس کا جو ہے ریئیکشن آئے گا، لوگ اس کے خلاف بغاوت کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ جیسے جب یہ جو نیو ایتھیزم آیا، رچرڈ ڈاکنز وغیرہ آئے، سیم ہیرس، تو کئی لوگوں نے کہا جو کہ ملحد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ بلا وجہ میں ہیڈ آن جو مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے مذہب کو بڑھاوا ملے گا، اس کو دفع کریں۔ اس وقت جو آپ کی سوشل سائنسز ہیں، جو آپ کی ہیومینٹیز ہیں،
وہ ساری کی ساری ڈی سیکولرائزڈ ہیں، وہ سیکولر ہیں، اس کے نتائج زیادہ اہم ہے نا. یعنی آپ جو ہے وہ یہ چیزیں پڑھائیں، سوشل سائنسز پڑھا دیں تو وہ ملحد ہو جائیں گے. ملحد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کا انکار کر دیں گے، وہ بے دین ہو جائیں گے، بس وہ دین چھوڑ دیں گے، دین سے ان کا عملی تعلق ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اگر آپ بائبل کو براہ راست پڑھائیں گے تو آپ انوائے کریں گے لوگوں کو. آپ ادب وغیرہ کے ذریعے پڑھائیں اور آہستہ آہستہ یہ چیز آ جائے گی. تو کوئی تعلیم، اس میں کوئی شبہ نہیں، اب آگے بھی دیکھ لیں نا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی تعلیم جو نہ مذہب عیسوی کے اصولوں، جو مذہب عیسوی کے اصولوں پر مبنی نہ ہو، وہ ناقص ہے. اب یہ بھی کہہ رہا ہے نا، اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ بہرحال ابھی دیکھیں 1835 تک بھی اثر ہے نا بہت، کہ ابھی بھی مولویوں کا، وہاں کے لوکل مولویوں کا اثر ہے کہ وہ براہ راست ہیڈ آن جو ہے مذہب کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو آج بس یہیں تک پڑھتے ہیں، یہ لے آئیے گا نیکسٹ ٹائم اس کو، ہینڈ آؤٹ کو. آج تو بس میں ہی بولتا رہا، بیچ میں کوئی سوال بھی کسی نے نہیں کیا. جی کوئی سوال کسی نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. ہاں ہاں ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک پیرالل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیجس اپروچ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی میں کیا ہے، ہمیں دو ڈویژنس ملتی ہیں کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، جن کا تعلق، جن کا فوکس صرف یوٹیلیٹی ہے، جن کا فوکس صرف مال ہے، ایکسپلوریشن اور یہ ساری چیزیں، اور دوسری طرف ہمیں مشنریز کی بھی ایک انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں تو ان کا کوئی آپس میں کوئی کانفلکٹ. دیکھیں ہمیں جو کانفلکٹ زیادہ بڑا نظر آتا ہے نا، جو پارلیمنٹ میں جس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، چونکہ بہرحال جو لوگ پولیٹیکل اس میں آ رہے ہیں وہ زیادہ تر اب اس طرح سے مذہبی نہیں رہے، تو وہاں پہ تو یہی ہے کہ یہ مقاصد حاصل کیسے کرنی ہے، ہیجمنی کو برقرار کیسے رکھنا ہے. تو کیا ہمیں لوکل زبانوں کو کرنا ہے یا اپنی زبان کو کرنا ہے. وہ اورینٹلسٹ اور اینگلیکنز آ گئے. ایک چھوٹا سا معاملہ یہ ظاہر ہے، تو ان کی پارلیمنٹ میں بھی پادری موجود ہیں، ممبر ہیں، تو وہ بھی اب کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اب یہ جو صاحب گفتگو کر رہے ہیں گویا یہ اسی رسپانس میں کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر وہاں پر براہ راست عیسائی تعلیم یا بائبل کی تعلیم نہیں دے رہے تو ہم جیسے کوئی بیٹریل کر رہے ہیں. ہم ایک اسٹریٹجی کو لے کے چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اصلاً کہتے تو یہ ہیں کہ 3 G's ہیں، گاڈ، گولڈ اینڈ جو ہے وہ گلوری، لیکن اصل میں اس میں گاڈ جو ہے وہ برائے بیت ہی ہے، اور وہ ان کی مذہبی طبقات کے دباؤ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اور بہرحال مائنڈ سیٹ تو ہے، جس سے میں نے کہا نا کہ ہاف ڈیول اور ہاف چائلڈ، تو ڈیولش ایلیمنٹ بھی ہے. اور خاص طور پہ ہندو مت چونکہ مطلب واقعتاً بہت ہی واہیات سا مذہب ہے، تو وہ بھی ان کو، جیسے ان کے جو سیریس لوگ ہیں واقعتاً کڑتے بھی ہیں کہ بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی جو ہے وہ توہمات میں پڑے ہوئے ہیں. ڈائریکٹرز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اگر وہ ریلیجن کی اس تعلیم کو بھی فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھی مقصد یوٹیلیٹی ہے. یوٹیلیٹی، ہاں کم از کم ان ڈائریکٹرز کے مقاصد یہ لینگویج کے تھرو کرتے ہیں تو ریلیجن کو بھی ہم یوز کر سکتے، مقاصد اصل. جی کیا جو کمپنی ایکٹ ہے جو آج موجود بھی ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، یہ آج بھی ٹریک ہے یا ایک صحیح؟ کہ کمپنیز ایکٹ وغیرہ یہ تو صاحب برٹشر نے بنایا تھا نا، وہی ہمارے ہاں چل رہا ہے. اصل میں تو کارپوریشن ہے نا، تو کارپوریشن بنیادی طور پہ دیکھیں ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کے پیچھے کچھ کانسپریسی ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایک فکر ہیں. یہاں بھی ہم نے کہا نا کہ ایک فکر ہے. فکر کیا ہے کہ دنیا سے زیادہ تمتع حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. تو کارپوریشن کا کانسیپٹ کیا ہے کہ چیزوں کو غیر شخصی بنایا جائے. ماڈرنٹی میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی اچھی ورکنگ ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن سٹرکچرز کے تابع ہو جانا. تو سر سید کے ہم اقتباسات پڑھیں گے تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کیوں نہیں کی، مالیاتی طور پہ ہمارے ہاں کاروبار شخصی ہے، ہماری حکومت بھی شخصی ہے، تو ہمیں کاروبار کو قومی بنانا ہے، کارپوریٹ بنانا ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں ہر چیز کو قوم کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، اجتماعی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے. تو وہ کارپوریشن ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ
چیزیں انونیمس ہو جاتی ہیں اور ذمہ داری فکس نہیں ہوتی. یعنی وہ شائلاک والا جو ہے، جو شیکسپیئر کا پلے ہے، اس میں شائلاک ایک پرسن ہے، وہ آ کے گوشت کاٹ کے لے جاتا ہے. اس وقت بھی جو ہے لیور برادرز آئے سے آئے یہ یہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا نا، کیونکہ اس کا کوئی فیس نہیں. ایک تو اس کا ابھی اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ بھی گوشت کاٹ کے لے کے جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ ایک کارپوریشن ہے، اور کارپوریشن ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، امپرسنل ہوتی ہے، اس میں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی شریک ہیں اس میں، یعنی آپ کو بھی اس سے بنا لیا. اب آپ کس کو بلیم کریں گے؟ اب آپ بھی اس کے شیئر ہولڈر ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ ایک قصہ ہے کہ، اور وہی بات ہے کہ کیپٹل میکسیمائزیشن کے لیے کیا گیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیپٹل میکسیمائزیشن کارپوریشن کے ذریعے ہی ہوگی. تو ہم نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہمارا مقصد کبھی کیپٹل میکسیمائزیشن تھا ہی نہیں، نہ ہمارا تھا، نہ عیسائیوں کا تھا، نہ یہودیوں کا تھا. یہودیوں کا مطلب جو مذہبی یہودی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہندوؤں کا تھا، نہ بدھسٹوں کا تھا، کسی کا بھی نہیں. جناب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو ہے نا فلسفہ بھی پڑھا اور قدیم تعلیم کی بھی، جس میں عربک کی ہے، فلسفہ، اس کے بعد پرشین کو بھی دیکھا، پھر جدید علوم کے لیے، تشنیگی کے لیے وہ جو ہے نا دیار غیر میں بھی جاتے ہیں. سارے علوم کو دیکھنے کے بعد وہ ایک شعر جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ. بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ جو ہے نا کہ کس چیز کا چلا ہوا؟ نہیں، یہ اصل میں آپ کو غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ آپ مدرسے سے مراد جو ہے جامعہ اشرفیہ سمجھتے ہیں. مدرسے کا مطلب ہے جدید ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جب علامہ اقبال کئی جگہ ملوکیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں ملوکیت سے مراد بنو عباس، بنو امیہ نہیں ہے. شعروں میں جب کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ جو یورپین امپیریلزم ہے. تو وہ جو مدرسہ ہے وہ جدید تعلیم ہے، جو جدید تعلیم اور اس کے ادارے، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم وہاں تو واضح کر دیا انہوں نے. اب وہ بھی دیکھیں، اہل کلیسا ہیں، وہ نامنلی ہیں، اصل میں انگریز ہیں، اور وہ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. تو یہ تو ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مدرسہ سے مراد دینی تعلیم کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ مدرسہ سے مراد علی گڑھ ہے. مدرسے سے مراد جدید تعلیم، بی کا ناؤس ہے، لمز ہے، آئی بی اے ہے. تو ظاہر بات اس تعلیم میں دین کی کیا گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. جو سیگریگیٹ کے تاثر میں بھی یہ بھی کچھ ماہرین اور صاحب رائے فرماتے ہیں کہ جو تعلیم کا معیار ہے وہ ڈیوائڈ کیا اس نے. ہاں کیا کہ اس نے دین کو علیحدہ کر دیا کہ بھائی تم علیحدہ کرو، اور انسٹیٹیوشن کو علیحدہ کر دیا. پہلے یہ تھا کہ وہاں سے تعلیمی انسٹیٹیوشن سے نکلتے تھے، راضی بھی نکلتے تھے کہ وہ ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈی بھی پڑھتے تھے، جدید سے جدید نالج بھی لے کے جب باہر نکلتے تھے تو وہ دونوں کا ایک مرج ہو گئے، تو وہ معاشرے کی فلاح بہبود. اب یہاں پہ دینی مدارس کے اندر تو درس نظامی ہے، لیکن وہاں پہ کیوں نہیں جدیدیت ہے؟ اب یہ جتنے بھی لاہور کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، میرا کافی لوگوں سے ملنا ملانا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بلکہ میں کل ایک صاحب کے تھا، انہوں نے مجھے کہا یار تم نے جینس جو ہے نا وہ اس طرح اوپر کی ہے تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی. کہ یار میں تو شلوار قمیض بھی پہنتا ہوں. تو میں نے سنا مفتی صاحب سے پوچھا، میں کہا مفتی صاحب ایک صاحب مجھے ملے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی تو اس طرح جینس اوپر کرتا ہے نا تو یہ اس سے میری نماز ٹوٹ گئی ہے. میں تو نماز ٹھیک ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں کہ چلو جس طرح گنہگار، تو یہ ایک رائے ہے کہ بڑی شدت سے اس میں یہ جو بات ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ یونٹری سسٹم آف ایجوکیشن تھا نا پوری دنیا میں، تو بر صغیر میں بھی تھا. یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ جو یونٹری سسٹم آف ایجوکیشن تھا وہ بھی کافی، آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں کہ وہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھا. وہ اپ ڈیٹڈ نہیں، انگریز یہاں نہ بھی آتے نا تو جس طریقے سے حیات یا مطلب طبیعات یا طب میں جو دنیا میں سامنے آ رہی تھی وہ ہمارے ہاں انکلکیٹ نہیں کی گئی، یعنی وہ ایک کمی ہے، لیکن تھا وہ وحدانی. 1857 کے بعد یہاں کا جو روایتی تعلیمی نظام تھا اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، اور انگریز آیا، اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ زبان بدل دی، فارسی کو انگریزی سے بدل دیا، نئے ادارے بنائے. اب یہ کرائسس تھا
اس میں علماء نے یہ سوچا کہ بھائی اگر ہم بھی اس کا شکار ہو گئے کہ بھائی ہمیں بھی جدید علوم کی طرف جانا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ اب ملازمتیں سرکاری بھی ہیں اور ساری دنیاوی ترقی بھی ہے، تو اگر سب لوگ ادھر چلے گئے تو جو ہماری ٹریڈیشن ہے نا وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو ہمیں قربانی دینی ہے اور قربانی دے کے اس کو پریزرو کرنا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ٹھیک ہے آپ کریں، آپ دنیا میں آگے جائیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے جو وحدانی تھا اس میں چیزیں آپ نے شامل کی ہوئی تھی نا، حیرت تھی، اس کو آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا، اور بہت سی جگہوں پہ آج تک بھی نہیں کیا۔ اسی کے شاخسانے ہیں کہ پھر وہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بھئی وہ رسالے آپ کے بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور زمین مرکز کائنات ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ کی ہوا اڑا دے گی نا اور آپ کا مذاق اڑوائے گی، تو وہ کمیاں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ڈائیکوٹمی آئی ہے دینی دنیاوی تعلیم کی، یہ نارمل طریقے سے نہیں آئی، یہ بھی کھلواڑ کے ذریعے آئی ہے نا۔ یہ 1857 کے بعد جب ان کو فل فلیج یہاں پہ غلبہ مل گیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ جو مذہبی ادارے تھے، ان کے ساتھ اوقاف تھے، وہ سب کنفسکیٹ کر لیے، ٹھیک ہے، ان کی جو آپ سمجھ لیں فائنینشیل لائف لائن کاٹ دی، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس ہفتے والے دن جو بک ریویو ہوگا اس میں ایک اہم کتاب ہے، ایک صاحب کی کتاب جو ایک کافی معروف آدمی ہیں، دا ماڈرنسٹ مینس ٹو اسلام، ڈینیل حقیقت جو کی کتاب ہے، کافی عرصے سے خیال تھا کہ بھئی اس پر ہم ٹاک کریں، تو اس اتوار کو انشاءاللہ 11:30 بجے اس کتاب کا ہم تعارف یہاں پر پیش کریں گے۔